ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صدق رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی مالک و احمد حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اور آپ جن کی تقلید کرتے ہیں، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ہم مقلد ٹھہرے اس لیے کہ ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، اور جو کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔ ہم پٹے والے ہیں، اپنے گردن میں پٹا لے کے گھومتے ہیں، اور واقعی یہی پٹا ہمیں جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے لیے دعا فرمائی اور جس لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمایا، ہمیشہ قبول ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا دی اور بشارت دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے جب دعا کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے، جب آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا انتظام فرماتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کا فقیہ بنا دیں۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا زبردست علم عطا فرما دیا اور دین کی سمجھ، دین کا فقیہ بنا دیا۔ ایسا دین کا فقیہ بنایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود ہی کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن میں اسے تلاش کر لوں۔ تو کیسا علم رہا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اونٹنی کی رسی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کی برکتیں تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔
حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابو نعیم حلیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم دین سریا پر ہو تو فارس کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لے گا۔ اور پھر بتانے والوں نے بتایا تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اصحاب ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، باپ کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان آتا ہے، یعنی آپ کے دادا نعمان نے آپ کے والد ثابت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ جب چھوٹے بچے تھے حضرت ثابت، آپ کے دادا نے آپ کے والد جو چھوٹے تھے ان کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زانوں پر بیٹھایا اور آپ کے نسلوں کے لیے دعائیں کی، اور حضرت ثابت کا بیٹا نعمان بن ثابت پیدا ہوا، نعمان۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی خود کہتے ہیں کہ توریت میں لکھا تھا، اور وہ کیا تھا توریت میں لکھا ہوا؟ کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں سے ایک ایسا نور پیدا ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ اور سراج الامہ سے ظاہر ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ کنیت ابو حنیفہ کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ سراج الامہ کس کو کہا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ تابعی ہیں، 8 صحابی سے آپ نے ملاقات فرمائی، 8 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، لقاء ہوئی۔ انہی میں حضرت انس ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے دعوت حضور کی تھی، جس میں بہت کثیر تعداد میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، صحابہ نے کھایا، اور پھر دونوں حضرت جابر کے بیٹے اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معزہ سے، اور پھر وہ کئی سال تک انہوں نے زندہ بھی رہے۔ تو یہ حضرت جابر، ان سے ملاقات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی، یعنی 8 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہیں۔ یہی تک نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو مقبول بارگاہ رسالت بھی ہیں، جیسا کہ حضرت داتا حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پاک پاکستان میں موجود ہیں، جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلہ بھی کی تھی ہندوستان میں آنے سے پہلے، یعنی کہ پہلے تو ہندوستان سب تھا، پاکستان، ہندوستان، یہ سارے چیزیں تھیں۔ تو جب آئے تھے آپ تو سب سے پہلے وہاں بھی گئے، ہندوستان کے سرزمین پہ آئے، حضرت دادا حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی گئے اور وہاں پہ چلہ فرمایا تھا۔ حضرت داتا حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر گیا اور ان کے سرہانے آرام کرنے لگا، یعنی کہ میں عبادت کرنے لگا، اور اس کے بعد نیند کا غلبہ آیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایتانے سرہانے میں سو گیا۔ جیسے سویا نصیبہ جگمگا گیا، اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے گود میں کوئی اور بھی ہے جو اپنے سر کو رکھے ہوا ہے۔ میں بے چین و بے قرار ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں کوئی ہے تو یہ کوئی معمولی نہیں ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں ہیں۔ حضرت داتا حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جانے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے،
قدم بوسی فرمائی۔ دل نے سوچا کہ پوچھ لوں یہ گود میں کون بیٹھا ہے، لیکن میرے پوچھنے سے پہلے غیب دان نبی نے خود بتا دیا کہ اے حجویری، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے گود میں کون ہے؟ سنو، میرے گود میں نعمان بن ثابت ہے، جسے زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانے گا۔ حضرت دادا حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے خود دیکھا، یہ خود اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی تعلیم مکمل کر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ گوشہ نشینی، اللہ کی عبادتوں میں لگے تھے، کسی سے کوئی تعلقات نہیں۔ آپ گوشہ نشینی اختیار کر رب کی بارگاہ میں عبادت میں لگ گئے۔ ایک دن آپ آرام فرما تھے، پھر خواب میں نبی آخر زمان کونین کا دولہا وہ تشریف لایا، اور لانے کے بعد کہنے لگے اے نعمان بن ثابت، تمہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کہ تم گوشہ نشینی اختیار کرو، اللہ رب العزت نے تجھے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر گوشہ نشینی اختیار کی جائے، عبادت و ریاضت کی جائے، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جو عبادت کرے گا اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر جو علم سے اپنے علم کی روشنی پھیلائے گا تو اس کے علم سے تمام مخلوق بھی فائدہ اسے بھی پہنچے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کر آپ نے قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط و اخراج کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 86,000 مسئلوں کا استنباط فرمایا۔ 86,000، جس میں سے 38,000 مسائل عبادات پر تھے اور باقی جتنے تھے معاملات پر تھے۔ ایک دو نہیں، 86,000 مسئلوں کا استنباط اور اخراج کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو 2-3 حدیثیں یاد تھی۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، جس کو 2-3 حدیثیں یاد ہوں تو وہ کیا 86,000 حدیث اور قرآن سے مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں؟ 2-3 حدیثیں یاد ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں۔ بہت سارے ایسے جو غیر مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو نشانہ بناتے ہیں کہ وہ اپنے قیاس آرائی کرتے تھے، قیاس سے مسئلے نکالتے تھے۔ 2-3 حدیثیں ان کو یاد تھی، اور انہی میں سے ایک ایسا ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے پیچھے کتابوں کا انبار لگا کر اللہ یاری جیسے اور ان جیسے کتنے کم بخت لوگ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، جو غیر مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 86,000 مسائل کا استنباط قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، تو کیا کسی کے پاس اگر 2-3 حدیثیں یاد ہوں تو اتنی مسائل نکال سکتا ہے؟ یہیں تک نہیں، یہ باتیں بھی کہنا کہ وہ قیاس آرائی کرتے تھے، قیاس سے مسئلے نکالتے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کے اندر فقہ بھی تھا اور جس کے اندر حدیث کا علم تھا۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں، آپ کے استاد حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے درس حدیث حاصل کی، آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا، ان کے پاس بیٹھ کر حدیث کے علم کا حصول کیا کرتے تھے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہیں پر حضرت امام اعظم بھی ہے، آپ علم حدیث ان سے سیکھ رہے ہیں، اور بھی دیگر وہاں پر ان کے شاگرد بھی موجود تھے۔ حضرت سلیمان اعمش کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد اس نے 100 سوالات کیے، پے در پے 100 سوالات، اور وہ سب کے سب جب وہ سوالات حضرت سلیمان اعمش کی بارگاہ میں رکھی اور کہا اے سلیمان اعمش، میرے 100 سوالات ہیں، اس کے آپ جوابات عطا فرما دیں۔ جب اتنا کہنا تھا تو حضرت سلیمان اعمش نے تمام سوالات کو سن کر کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اتنے دیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہیں پر بیٹھے تھے، کہنے لگے اے میرے استاذ مکرم، اگر آپ مجھ کو اجازت عطا فرما دے تو 100 سوالات کے جواب میں خود دوں گا۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں میں دوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ بات کہی، استاذ فخر کرنے لگے، کہنے لگے اے ابو حنیفہ اگر تم جواب دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے تمام سوالات کے جواب ایک ایک کر کے دینا شروع کیا، 1 سے لے کر 100 تک آپ نے سوالات کہے بھی اور اس کے جواب عطا فرماتے رہے۔ جب آپ نے جواب دے دیا تو آپ کے استاد حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تم یہ جواب کیسے دے دیے جس کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا؟ تم حدیث کی روشنی میں تم نے جواب دے دیے، حدیث تو مجھ سے پڑھا ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں تم نے جواب عطا فرما دیے۔ میں جس سوال کا جواب نہ دے سکا اس سوالات کے جواب تم دے سکے۔ کہنے لگے کہ میں یوں ہی نہیں دیا ہے بلکہ 100 دن آپ کی بارگاہ میں رہ کر میں نے حدیثیں سنی ہے، اور میں نے جتنی حدیثیں سنی ہے یہ ساری چیزیں وہ حدیثیں یہ ہے آپ نے روز اول سے جو حدیثیں سنی تھی آخر 100ویں دن تک جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہے، ایک ایک کر کے تمام حدیثیں اسی وقت برزبانی پیش کرنے لگے۔ سلیمان اعمش نے کہا کہ میں نے تجھے 100 حدیثیں پڑھائی، 100 دن میں پڑھائی، اور تم نے ایک وقت میں تمام حدیثوں کو سنا دی۔ اور کہتے ہیں حدیث صرف 3 سے 4 یادیں تھیں، وہ اسی وقت سنا دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اور پھر کہا حضرت سلیمان اعمش نے کہ سنو اے فقہا، تم ڈاکٹر و حکیم ہو اور میں محدث ہوں، میں دواؤں کی فیکٹری ہوں۔ حکیم کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دوا کہاں یوز کرنا ہے، ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کون سی دوا کہاں یوز کرنا ہے۔ صرف کوئی کلینک کھول کر بیٹھ جائے اور ڈاکٹر نہ ہو تو اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کون سے مرض میں کون سی دوا دی جائے گی، لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کون سی دوا کس چیز میں کام آنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان اعمش کہتے ہیں میں محدث ہوں، میرے پاس دواؤں کا ذخیرہ ہے۔ اے فقہا تم کیا ہو؟ تم حکیم ہو، تم ڈاکٹر ہو، اور سنو اے ابو حنیفہ تمہارے اندر محدث کی بو بھی ہے اور تمہارے اندر فقہ کی بو بھی ہے، یعنی کہ تم ڈاکٹر بھی ہو اور دواؤں کا خزانہ بھی۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں اور دواؤں کا خزانہ بھی آپ کے پاس ہے، یعنی جس مرض کو کس دوا کی ضرورت ہے امام اعظم وہاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے قیاس آرائی کرتے تھے، یاد رکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے لیے گئے اور آپ ہر سال حج کرتے، یہاں تک کہ کتاب و مرقوم ہے کہ آپ 50 سے 55 حجیں کی۔ آپ حج کرنے گئے، آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حج کے لیے تشریف لائے۔ حضرت امام محمد باقر کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جیسے ہی حضرت امام اعظم کو معلوم ہوا کہ حضرت امام محمد باقر جو نواسہ رسول ہے، گوشہ بطول ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، گوشہ جگر بطول ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، تو آپ ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے، ملنے چلے گئے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عراق کے سب سے بڑے فقیہ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے مشہور ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم ہدیٰ ہے، وہ سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہدیٰ کے واسطے۔ تو آپ علم ہدیٰ، علم کے بہار تھے آپ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی حضرت امام اعظم کا نام سنا چہرے میں تغیر آ گئی، چہرہ بدل گیا، آپ جلال کے عالم میں آ گئے اور کہنے لگے اے ابو حنیفہ
آپ ہی ہیں جو قیاس سے مسئلے کا استعمال کرتے ہیں، قیاس سے مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اے امام محمد باقر، آپ کے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ غلط ہے، میں قیاس سے نہیں بلکہ رسول پاک کی حدیث سے میں مسئلے کا استنباط کرتا ہوں، قرآن مقدس سے مسئلے کا استنباط کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں لیکن آپ کے تعلق سے میرے پاس تو یہی باتیں آئی ہے کہ آپ قیاس سے باتیں کرتے ہیں، کہ اندازے سے باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے باتیں نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب میرے نانا جان کی حدیث آتی ہے تو اسے چھوڑ کر آپ قیاس سے باتیں کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں ایسا حضور نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ آپ کے پاس جنہوں نے بات پہنچائی ہے وہ غلط بات پہنچائی ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی تھوڑی دیر خاموش ہوئے ہیں کہ امام اعظم فرماتے ہیں آپ مجھے 2-3 سوالات کے جواب عطا فرما دیجئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-3 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم نے جیسے کہا، امام محمد باقر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے میرے شیخ مجھے میرے اس سوال کا آپ جواب عطا فرما دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، مرد کے بنسبت مرد مضبوط ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو بتائیے مجھے میراث کے معاملے میں عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو 2 حصہ دیا جاتا ہے، حالانکہ قیاس تو یہ کہتا ہے جو کمزور ہو اس کو زیادہ دیا جائے اور جو مضبوط ہو اس کو کم دیا جائے۔ یہ تو قیاس کہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ عورت کو 1 حصہ دیا جائے، مرد کو 2 حصہ دیا جائے۔ اگر میں قیاس سے اپنے قیاس سے اگر میں مسئلہ بتاتا تو میں مسئلہ یہ بتاتا کہ عورت کمزور ہوتی ہے اس کو 2 حصے دو، اور مرد مضبوط ہوتا ہے اس کو 1 حصے دو۔ لیکن میں نے قرآن کے خلاف مسئلے نہ بتائے، بلکہ میں یہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ سنو قرآن میں آیا ہے کہ مرد کو 2 حصے دیے جائے، عورت کو 1 حصے دیے جائے۔ اتنا کہنا تھا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ پھر خاموش ہوتے ہیں۔ امام اعظم نے دوسرا سوال کیا، اے شیخ مجھے ایک دوسرے سوال کا آپ یہ بھی جواب عطا فرما دیجئے۔ امام محمد باقر نے کہا کون سے سوالات ہیں؟ آپ نے کہا میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ نماز افضل ہے روزے سے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے میرے شیخ میں بھی تو یہی بتاتا ہوں کہ نماز افضل ہے روزے سے، اس لیے کہ جب ماہ رمضان میں جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اگر اس میں عورت اگر ماہواری سے ہو جاتی ہے، حیض سے ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم یہی مسئلہ بتاتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت نمازوں کی قضا نہ کرے اور روزوں کی قضا کرے۔ اگر حالانکہ اگر قیاس سے باتیں کرے تو نماز افضل ہے، ہم یہ حکم دیتے کہ نماز کی قضا کرو روزوں کی قضا نہ کرو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز کی قضا نہ کرو روزوں کی قضا کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں جو ام سلمہ کی روایت ہے، اے میرے شیخ اگر میں قیاس سے باتیں کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اے عورتوں ماہ رمضان میں جو تمہارے حیض کے ایام آتے ہیں اس میں تم نماز کی قضا کر لینا، اس لیے کہ روزے سے افضل نماز ہے۔ لیکن میں ایسا نہیں کہتا ہوں، جو مسئلہ حدیث میں پیش ہے وہی مسئلہ میں بیان کرتا ہوں کہ نماز کی قضا نہیں کی جائے گی، روزوں کی قضا کی جائے گی۔ یہی مسئلہ ہے نا۔ پھر حضرت امام اعظم نے تیسرا سوال کیا کہ اے میرے شیخ مجھے تیسرے سوال کی بھی جواب عطا فرما دیجئے۔ کہا کون سے سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ منی ناپاک زیادہ ہے غلاظت میں، نجاست میں، یا پیشاب زیادہ ناپاک؟ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ اب اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نجاست و غلاظت کے معاملے میں پیشاب و پخانہ یہ زیادہ ناپاک ہے منی سے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے شیخ تو میں بھی تو وہی مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ قیاس تو یہ کہتا ہے اگر پیشاب زیادہ ناپاک ہے تو قیاس یہ کہتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل کیا جائے، وضو نہ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث قدسی حضرت ام عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے کہ منی نکلنے پر غسل ہے اور پیشاب و پیخانہ کرنے پر
وضو ہے وضو، غسل نہیں ہے۔ اگر میں قیاس سے باتیں کرتا کہ پیشاب سب سے زیادہ ناپاک ہے نجاست و غلاظت کے معاملے میں، تو پیشاب کرنے پر غسل کا حکم دے دیتا اور منی نکلنے پر میں اسے وضو کا حکم دے دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں، بلکہ حدیث نبوی سے میں نے مسئلے کا استنباط کر کے یہی کہا ہے کہ جس کو منی نکلے وہ غسل کر لے، اور جس کو جو پیشاب اور پیخانہ کرے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ میرے سرکار، میں قیاس سے کہاں باتیں کرتا ہوں، میں تو وہی مسئلہ بتاتا ہوں جو حدیث میں آتا ہے، جو قرآن میں آتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے امام اعظم کی اس گفتگو کو سنا، حضرت امام محمد باقر جو نواسۂ رسول ہے، جگر بغوثۂ بطول ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، امام اعظم کو اپنے قریب لاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، سینے پر ضرب مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے نعمان سنو، آج تجھے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ لوگ کہتے ہیں، کل ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا لوگ تجھے امام اعظم کے نام سے جانے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنے مسئلے کا استنباط کیا، حدیث و قرآن کی روشنی میں 86,000 آپ نے مسائل استنباط کر دیے، 38,000 عبادات میں، باقی معاملات میں، اور انہیں یہ غیر مقلد یہ کہے کہ ان کو 2-3 حدیثیں یاد ہیں، ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ قیاس آرائی کرتے تھے۔ تم سے زیادہ پڑھے لکھے امام محمد باقر تھے، وہ جانتے تھے، اور جب ان کے پاس یہ بات واضح ہو گئی تو امام اعظم کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسئلے کا استنباط کیا ہی تو کیا، لیکن ساتھ میں ایسے ہی نہیں رہے، بلکہ آپ ٹیم تیار کی۔ ٹیم تیار کرنے کے بعد جیسا کہ حضور جب خواب میں تشریف لائے تو آپ بیداری کے عالم میں مسئلے کا استنباط بھی شروع کر دی، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد چھوٹے سے مدرسے قائم کیے، اور پھر اس مدرسے میں پڑھنے والا ابو یوسف آتا تو امام ابو یوسف بن کر چمکتا، محمد آتا امام محمد بن کر چمکتا، ظفر آتا امام ظفر بن کے چمکتا، عبداللہ ابن مبارک آتے امام عبداللہ ابن مبارک بن کر چمکتے۔ تمام کے تمام جتنے آپ کے شاگرد تھے، ایک ایک شاگرد ایسا ہوتا جو اتنے مسائل کا استنباط کرتے کہ لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے اور کہنے پر مجبور ہو جاتے، جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو بتاؤ استاد امام اعظم کا عالم کیا ہو۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نہ تو ان کے علم کا جواب تھا، نہ ان کے تقوی کا جواب تھا، اور نہ ہمسائیوں کا خیال اتنا کہ ہمارے اگر پڑوسی کوئی اگر بدچلن ہو اور ہمارا اگر پڑوسی کوئی خراب ہو تو ہم پورے گاؤں میں اس کے لیے ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارا پڑوسی ایسا نکلا، ہمارا پڑوسی ویسا نکلا۔ اور جب وہ سنتا ہے کہ تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں ایسا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہی ہے، اس کے باوجود اور وہ دشمن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک پڑوسی تھا جو جوتے سلنے کا کام کرتا، اور پھر وہ جب رات میں آتا شراب کی بوتلی اپنے ساتھ لے کے آتا، اور پھر اس کے بعد گھر میں جاتا، کچھ بناتا، اپنے دوستوں کو بلاتا، شراب نوشی کرتا، اور پھر وہ ماحول اللہ اکبر برپا کرتا، ڈانس کرتے، گانے گاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر متصل تھا، بازو میں تھا۔ یاد رکھیں، یہ شراب جو شراب ہیں یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ دریائے نیل میں اگر ایک شراب کا قطرہ ڈال دی جائے اور وہ دریائے نیل سوکھ جائے، وہاں پہ گھاس نکل آئے، تو علی کو گوارا نہیں کہ اس گھاس کو اپنے جانور کو چرائے۔ شراب اتنی بڑی نحوست ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت امام اعظم ہیں۔ آپ اپنے گھر میں عبادت و ریاضت کرتے، عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر شراب کا اڈا جمتا، وہاں پر رشک کیے جاتے، وہاں پر گانے بجانے کیے جاتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن آپ ایک مرتبہ بھی آ کر کسی کو یہ نہ کہا تھا کہ دیکھو میرا پڑوسی ایسا کرتا ہے، میرا پڑوسی ویسا کرتا ہے، بلکہ آپ عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک رات کی بات ہے، ادھر سے آواز کچھ نہ آئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عبادت کر لیے، اس کے بعد جب آواز ادھر سے نہ آئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ
گھر والے کہاں چلے گئے؟ وہ موچی کہاں چلا گیا جو دن بھر جوتی سلا کرتا تھا اور رات میں آ کر باتیں کیا کرتا، وہ ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا یہاں سے کوتوال گزر رہے تھے، ان کو جب یہ رشک کی آوازیں سنائی دی تو اسے پکڑ کر جیل میں رکھ دیا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں موسیٰ ابن عیسیٰ کے پاس۔ وہ کون ہے؟ جو اس وقت کے گورنر تھے، اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے گورنر صاحب، ایک میرا پڑوسی ہے جس کو آپ کا کوتوال لے کر جیل میں رکھ دیا ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ جب گورنر نے بات کی، کوتوال نے کہا ہاں یہ رات میں شراب پیتا ہے، رقص کے بازار کو گرم کرتا ہے، آواز آنے لگی تھی اس لیے میں نے اسے پکڑ کر جیل میں رکھ دی ہے، لوگوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اسے جیل میں رکھ دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو اسے رہائی دے دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ جیسے گورنر نے یہ بات کوتوال کو کہی، کوتوال اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ گھر آتا ہے، آنے کے بعد اب دوسرے روز رات میں اب شراب لے کر نہیں آ رہا ہے، رات میں رقص نہیں کرا رہا ہے، بلکہ رات کے سناٹے میں حضرت امام اعظم کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے میں آپ کا پڑوسی تھا، میں آپ کو بڑی تکلیفیں دی، دقتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ کی عبادت میں بہت رکاوٹ میں نے ڈالا، اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے کوتوال کو بول کر، گورنر کو بول کر جیل سے آزاد کر دیا ہے۔ اب میں شراب نہیں پیوں گا، میں نے شراب کے مٹکی کو توڑ دیا ہے، اب میں رقص نہیں کروں گا، گانے بجانے نہ کروں گا، اب میری جتنی اوقات کام کرنے کے بعد گزرے گی تو کہیں اور نہ گزرے گی بلکہ آپ کے قدموں میں گزاروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ خوش ہو گئے اور اسے اتنا پڑھایا کہ وقت کا وہ فقیہ بنتا ہوا نظر آ گیا۔ کوئی عیب دار ہو تو اس کے عیب کو اتنی ہچکلیاں نہ مارو کہ وہ اور زیادہ عیب دار ہو جائے، بلکہ اس کی اصلاح کرو، اور اصلاح کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جب تمہارا معاقدی ہو، جب تمہارا محبت کرنے والا ہو جاؤ تو کبھی تیری محبت کا گن گاتا ہوا نظر آئے۔ اس طرح کرنے کی کوشش کرو۔ اصلاح کرنے کا ایک ڈھنگ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام اعظم کو چاہیے تھا کہ خوش ہو جاتے کہ رات کے سناٹے میں اس کی آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، اسے جیل میں بند رہنے دیا جائے، لیکن امام اعظم نے کیسی اصلاح فرمائی، جیل سے نکال دیا اور نکال کر فقیہ بنا دیا۔ بتائیے اس سے نہ جانے کتنے فقیہ بنیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا معاملہ تھا کہ آپ کا ایک مخروز تھا، قرض لیے ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، کپڑوں کی تجارت آپ کیا کرتے تھے، بہت بڑے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے، اور تاجر ایسے بڑے مہنگے آپ کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تجارت ایسی ہوتی تھی کپڑوں کی جس میں کسی قسم کی دھوکے بازی نہ ہوا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دکان پر تھے، آپ کہیں جانے لگے، اپنے جو تاجر تھا پہلے سے، وہاں آپ تاجر تھے، آپ کے وہاں ورکر کام کرنے والے تھے، ورکر کو کہا سنو میں جا رہا ہوں لیکن یہ کپڑے کا جو تھک ہے، جانتے ہو یہ کپڑے کا جو چیزیں ہیں اسے تم کسی کو دینا تو بتا دینا اس کپڑے میں عیب ہے، اس کے بعد اس کو دینا۔ اتنا کہنا تھا۔ اب وہ حضرت امام اعظم چلے گئے، جیسے ہی کوئی آیا اور وہ اس کپڑے کو اسے بیچ ڈالا لیکن عیب نہیں بتایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے اور اس کے بعد کہیں وہ بتاؤ وہ کپڑا کہاں ہے جو یہاں پر رکھی تھی جس میں عیب تھا، کہاں بیچ ڈالا، کیا تم نے بتایا؟ کہا کہ نہیں میں نہیں بتا سکا۔ کہا کتنا پیسہ دیا؟ کہا 1000 درہم دیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ رکھا کہاں ہے؟ کہا گلے میں رکھا ہے۔ آپ نے گلے میں جتنے پیسے تھے، غلے میں جتنے پیسے تھے اسے نکالا اور نکالنے کے بعد تمام کے تمام کو صدقہ کر دیا۔ کہا نہیں یہ پیسہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے جو دھوکہ بازی کر کے خریدی جائے اور بیچی جائے۔ یہ حضرت امام اعظم ہیں جو یہ بھی ہمیں سکھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ مقروض ہے، اور جیسے ہی مقروض کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کے مقروض کوئی تھے، آپ جیسے ہی وہاں سے گزرے آپ کے جوتی سے کیچڑ نکلا اور جا کر اس کے گھر پر پڑ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھ لیا اس گھر کو اور کہا یہ تو وہ ہے جو میرا مقروض ہے، جو مجھ سے قرض لیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے دامن کو لیا اور پھر اس کیچڑ کو صاف کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے صاف کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نہ سمجھ لے کہ میں امام اعظم کا مقروض ہوں، اس لیے یہ جو چاہے ہمارے گھر پر کرے۔ آپ صاف کرنے لگے اور جیسے دروازہ کھلا وہ باہر نکلا، وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا آپ وقت کے امام اعظم ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک کیچڑ جو آپ کے جوتی سے نکل کر
جب میرے دیوار پر پڑ گئے آپ اسے صاف کر رہے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ جو قرض لیے ہوا ہوتا ہے اس سے ذرا بھی فائدہ لینا یہ سود کہلاتا ہے۔ آج پیسہ دے دے کر سود پرسنٹیج کے حساب سے لیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ 100 روپیہ دیا تو سنا میں 40 روپیہ بھی لیتے ہیں لوگ، 50 روپیہ بھی لیتے ہیں، یعنی 100 روپیہ دیا تو 40 روپیہ بڑھا کے دو۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ جمع پونجی حرام کی رکھ کر رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا منہ کیا دکھاؤ گے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کر دیا، کیا جواب دیں گے؟ ایک قرض حسنہ ہے، وہ قرض حسنہ جو کسی کو دیکھ کر اور کسی کو قرض حسنہ دے کر اس کا کام نکال دیا جائے، پھر اس سے جتنا پیسہ دیا گیا ہے اتنا لے لیا جائے، اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ آج لوگ بٹی کا معاملہ گرم کر کر لوگ اس میں فائدہ پہنچانا، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تم اس پیسے سے کچھ نہ کر سکو گے، ہمیشہ بے راہ روی کے اختیار ہو سکتے ہو، لیکن سود کا پیسہ کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بس سود کا پیسہ تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، لیکن فائدہ کبھی نہیں پہنچائے گا۔ اس سے باز آ جاؤ، توبہ استغفار کرو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے منع کرو۔ شریعت بڑی ہے، یہ مال پونجی جمع کرنا بڑا نہیں، شریعت کا خیال کرنا چاہیے انسان کو۔ امام اعظم نے فرمایا میں ذرہ برابر بھی تجھ سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے تو میرا مقروض ہے۔ وہ یہودی تھا، کہنے لگا آپ کا دین کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا آپ کا دین ہے، کہا آپ کے دین میں یہ حکم ہے تو میں اسی دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اسی وقت وہ یہودی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کمال اور ذہن تو اس قدر اعلیٰ ذہن، کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہوئی، چاند سے زیادہ اگر تو خوبصورت نہیں ہوئی تو تجھ پر طلاق۔ کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ بڑے بڑے عالم سے ملے، چاند سے خوبصورت کون ہے؟ پریشان، جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کوئی کون جواب دے گا؟ بیوی کو کہا چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں رہی تو تجھ پر طلاق۔ پریشان ہو گئے، بول کے پھنس گیا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ مسئلہ حل کرنا ہے تو عالم کے پاس ہی تو جانا پڑے گا۔ چلے گئے عالموں کے پاس، جانے لگے، پوچھنے لگے، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں کہ میں کیسے بتا دوں کہ تمہارے بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ کسی نے کہا ادھر در بدر کیوں بھٹکتے ہو جبکہ امام اعظم موجود ہیں؟ جاؤ امام اعظم کی بارگاہ میں پوچھو ان سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب گیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پر طلاق۔ اب کیا کروں، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اتنا کہنا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، تو کہا اس کا مطلب چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی؟ کہا سنو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو سب میں چاند بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند سے بھی خوبصورت تیری بیوی ہے، تیری بیوی میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ امام اعظم کی فقاہت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقاہت۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ ایک پانی کا دھارا چل رہا تھا اور پھر میں نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر تم یہاں سے ادھر جائے گی، اس پانی کو پار کرے گی تو تجھ پر طلاق ہو جائے گا۔ پھر اس نے پار کر لی، اب میں کیا کروں، طلاق واقع ہو گئی ہے کیا؟ ایسے لوگ بھی تھے، یہ ایسے مسئلے پوچھتے تھے۔ چلو وہ اس وقت کے لوگ بھی تھے جو طلاق والی بات معلق کر کے پوچھ بھی لیا کرتے تھے عالم سے۔ آج تو ایسے ہیں کہ 3 طلاق دے کر بھی رکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حق بات ہے، حق بول رہا ہوں میں۔ 3 طلاقیں دے کر گھر میں رکھے ہیں اور ناجائز سمبند ہے، تو کل قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا۔ چھپا لیتے، عالم کے پاس جائیں گے تو حلالہ کا مسئلہ آ جائے گا، کیا کریں گے؟ بےزتی ہو جائے گی۔ ابے گدھے، جب طلاق دینے کے وقت بےزتی نہیں سوجھی، یہ طلاق کیسے دوں؟ جب طلاق دے دیا تو بےزتی سوچتی ہے تو طلاق دیتا کیوں؟ طلاق مت دیا کرو، پھر
بہت سارے مسائل اس پر عمل کیا کرو، طلاق کیوں دے دیتے ہو؟ یاد رکھیں جیسے اس نے کہا تو اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے جب ایسا وہ کہتے تھے تو آ کے مسئلہ حل بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے کہا کہ میں نے ایک دھارا پانی کا چل رہا تھا، میں نے کہہ دیا اگر اسے پار کرے گی تو اس پہ طلاق ہو جائے گا، اس نے پار کر لی ہے، کیا حکم ہوگا؟ بڑے بڑے علماء کے پاس آئے، پھر ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تمہاری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ تو پار کر چکی ہے، میں کیا کروں؟ کہا سنو، پانی کا دھارا چل رہا تھا، چشمہ چل رہا تھا، جس پانی کے بارے میں تم نے کہا وہ پانی تو بہہ کے چلا گیا ہے نا۔ جس پانی کے بارے میں تم نے کہا کہ اگر اسے پار کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، جب تمہاری بیوی پار کی تو وہ پانی تو پہلے سے جا چکا تھا، وہ دوسرا پانی آیا، اب طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی جواب نہیں تھا، آپ نہ علم کا جواب نہ تقوی کا جواب، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں مزار مبارک ہے بغداد شریف میں، جو لوگ بغداد گئے ہیں وہ حاضری دی ہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں مزار مقدس ہے، حضرت امام اعظم نے اسی جگہ پر 61,000 مرتبہ قرآن مقدس ختم کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے رات بھر کھڑے ہوتے، عبادت کیا کرتے، ایسی عبادت رات بھر قیام فرماتے۔ آپ کے پڑوس میں ایک بچی رہتی تھی، ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ درخت نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا جو شخص رہتا تھا وہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے والد کو جگاتی ہے، کہتی ہے رات میں ایک درخت کو میں یہاں دیکھا کرتی تھی، وہ درخت آج نہیں ہے۔ تو اس کے والد نے کہا سنو، وہ درخت نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کا امام اعظم تھا، جو رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا، اب وہ نہیں رہا، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے تجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ایسا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ان کے تقوی کا جواب تھا نہ تو ان کے علم کا جواب تھا۔ اور یاد رکھے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں سب کچھ سکھایا، ہر کچھ سکھایا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب کے سب امام ہیں اور مجتہد ہے، لیکن ہمارا امام اعظم ہے، سب سے بڑے امام۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور 150 ہجری تک رہے، لیکن یاد رکھے 150 ہجری میں امام شافعی کی پیدائش ہوئی۔ امام شافعی اتنے بڑے مجتہد ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ نہیں ملتا پریشان ہو جاتے، کتابوں کو کھنگال لیتے، کوئی جزیہ نہ ملتا، جب پریشانی کے عالم میں ہوتے، مسئلہ حل نہ ہوتا تو چلے جاتے کہیں اور نہیں بلکہ امام اعظم کی بارگاہ میں، وہاں جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے رخسار کو امام اعظم کے تربت کو لگا دیتے اور کہتے اے امام اعظم مجھے اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ آنکھ لگ جاتی، امام اعظم تشریف لاتے، کہتے امام شافعی سنو، جاؤ اس کتاب کے اس پیج پر وہ جزیہ موجود ہے، جاؤ اسے حل کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھتا، اس کتاب کو نکالتا، اس صفحے کو کھولتا، اس پیج کو کھولتا، اس سطر میں دیکھتا تو میں پہلے دیکھ چکا ہوتا، مجھے نہیں ملتا، لیکن جب امام اعظم کی بارگاہ میں جاتا وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا، امام اعظم کا وسیلہ لیتا، سب دعائیں کرتا، پھر جب امام اعظم جس کتاب میں بتاتے، جس صفحہ پر بتاتے، جس سطر میں بتاتے، میں وہاں دیکھتا، وہ مسئلہ وہی ہمیں مل جایا کرتا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں مجتہد بھی جاتے تو اپنے مسئلے کو حل کیا کرتے، ان کے پٹے کو ہم اپنے گردن میں لگائے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے نہ جانے کتنے مسائل استنباط کیے اور پھر اس مسائل کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام بھی اگر کسی نے کیا ہندوستان کی سرزمین پر تو مجدد اعظم ہے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے امام اعظم کے پٹے کو اپنے گردن میں لگا کر پوری دنیا کو بتا دیا سنو اے لوگوں امام اعظم ابو حنیفہ کہ ہم مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور ہم اس ایسی کی تقلید کرتے ہیں جو پوری زندگی دنیا میں رہ کر اور اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کو راضی کرتے رہا اور یہاں تک بھی مقبول بارگاہ رسالت بھی رہا، یہاں تک کہ
دنیا میں رہا اللہ اللہ کرتے گیا، اور یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں رہ کر رب کو راضی کیا اور رب کے حبیب کو راضی کیا اور پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کا پٹا ہم اپنے گردن میں ڈال لیں تو ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں جانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے نہ تقوی کا جواب ہے نہ تو علم کا جواب ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ایک مسئلہ اتنی باریکی سے بیان فرمائی ہے کہ کوئی اور اسے بیان نہ کر سکا۔ وہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ ہوش کے ناخون لیں کہ امام اعظم کو 2-3 حدیثیں یاد تھیں، اگر وہ سمجھ میں نہ ہی آتے، ان کی زندگی تم نے نہیں پائی ہے، تو ان کی صرف کتاب مسند امام اعظم آج بھی موجود ہے، جو الحمدللہ جو درس نظامی میں جو بچے پڑھتے ہیں، ہم نے بھی اس کتاب کو جامع الرضا بریلی شریف میں پڑھی ہے، سادسہ جماعت میں جا کر اسے پڑھ لے۔ امام اعظم سینکڑوں حدیث جمع کی، سینکڑوں حدیث اس میں ہیں، علامہ بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کیا۔ مسند امام اعظم وہ کتاب ہے، اور کہتے ہو کہ ان کو حدیثیں یاد نہیں تھی، کہتے ہو کہ وہ قیاس آرائی کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صحیح معنوں میں سمجھا وہ ان کا مقلد ہو گیا، اور جو بغض رکھا، حسد رکھا، جو ان سے عناد رکھا، وہ نہ تو یہاں کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان نرالی ہے، بڑی عظمتیں ہیں ان کی، رفاتیں ان کی ہیں، ایک ایک ان کے اگر کردار پر، ان کے فقہی بصیرت پر، ان کے فقہی حدیث پر، اگر ہر ایک موضوع پر گفتگو کی جائے تو ایک ایک تقریر ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا کرتا ہے۔ جب آپ بغداد کی سرزمین پر جائیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کریں، ان کی بارگاہ میں جا کے دعائیں کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمانے والا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غلام امام احمد رضا اور غلام امام اعظم بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ وَمَا لِلْبَلَاغِ